ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کب ہوئی؟ دیکھیے سوال، جنہوں نے نوٹس بھیجے تھے وہ ہیں آن لائن؟ طالبہ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولوی صاحب موجود. ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ. جی سمینہ شاہین. جی جی مولوی. جی 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 ٹھیک ہے. یہ اس سوال کے جواب میں آپ اس سے پہلے کچھ پوچھا تھا نا کہ حضرت عائشہ کی وداعی 1 ہجری میں ہوئی یا 2 ہجری میں ہوئی، کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے. جی آپ نے کچھ اس سے پہلے سوال کیا تھا نا بھائی؟ جی جی کیا سوال تھا وہ؟ وہ میں وہ بک میں لکھی تھی مولوی صاحب. جی اچھا اچھا. جی. تھوڑا پیچھے چلے گیا مولوی صاحب، معاف کر دیجیے. جی معذرت خواہی تھوڑا پیچھے چلے گیا. جب کب ہوئی تھی بول کے ڈاؤٹ آ رہا تھا میرے کو ہاں، وہ. جی 2 ہجری میں ان کی وداعی ہوئی تھی. جی اس میں ایک لکھا ہوا تھا، اس کا جی کلیریفیکیشن کے لیے میں آپ کو پوچھا تھا. ٹھیک ہے، جی کوئی جی بات سب. نہیں. جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، رسول اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ابو بکر کے گھرانے والے ابو بکر کے گھرانے والے 6 ماہ بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے. تو ماہ شوال میں حضرت خدیجہ کی رخصتی ہوئی. ماہ شوال میں حضرت خدیجہ کی رخصتی ہوئی. شیخ جی بیٹے. حضرت عائشہ نا، جی آپ ختیجہ بول گئے. حضرت عائشہ بیٹے، اگر بولا ہوں تو میں غلط بولا ہوں.
حضرت عائشہ کی رخصت. ٹھیک ہے، نیا سوال لکھیں گے. نیا سوال لکھیں گے. السلام، کیا وہ کر خیریت ہے؟ نہیں نہیں، میں ذرا حیدرآباد کہا تھا، میں حیدرآباد میں ہوں. نہیں نہیں، دواخانے سے مجھے سوال لکھیے بیٹا. مدینہ آنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا تھا؟ سب سے پہلا کام کیا کیا، یہ ہو سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی. رسول اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد بنائی. جس زمین پر مسجد بنائی گئی وہ زمین کس کی تھی؟ جس زمین پر مسجد بنوائی گئی وہ زمین کس کی تھی؟ جس زمین پر مسجد بنوائی گئی وہ بنو نجار کے دو یتیم لڑکوں. جس زمین پر مسجد بنوائی گئی وہ دونوں بنو نجار کے یتیم لڑکے سہل اور سہیل تھے. وہ سہل اور سہیل تھے. بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خواہش ظاہر کی تھی؟ یا بچوں کی جگہ سہل اور سہیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خواہش ظاہر کی تھی؟ سہل اور سہیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خواہش ظاہر کی تھی؟ سہل اور سہیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی تھی کہ یہ زمین للہ لے لیں، مفت میں لے لیں. للہ مفت میں لے لیں، مسجد کے لیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال لکھیے آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دینار میں خریدنے کی قیمت ادا کرنے کے لیے کس سے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دینار میں خریدنے کے لیے زمین کس سے کہا؟ یہ کس نے رقم ادا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دینار قیمت ادا کرنے کے لیے کس سے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ 10 دینار ادا کرے. اس زمین میں کیا کیا چیزیں موجود تھیں؟ اس خریدی ہوئی زمین میں کیا کیا چیزیں موجود تھیں؟ اس زمین میں کھجور کے درخت، کھجوروں کے سکھانے کی جگہ اور چند کافروں کی قبریں موجود تھیں. اور چند کافروں کی قبریں موجود تھیں. مسجد کی تعمیر کس طرح کی گئی؟ مسجد کی تعمیر کس طرح کی گئی؟ مسجد کی تعمیر کھجور کے تنوں سے ستون بنائے گئے. مسجد کی تعمیر کھجور کے تنوں سے ستون بنائے گئے. مسجد کی تعمیر کھجور کے تنوں سے ستون بنائے گئے اور پتوں سے چھت بنائی گئی. اور پتوں سے چھت بنائی گئی. کچی اینٹوں سے دیواریں کھڑی کی گئیں. کچی اینٹوں سے دیواریں کھڑی کی گئیں. ہو گیا تو آگے سوال لکھیے. مسجد نبوی کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ مسجد نبوی کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ مسجد نبوی کی لمبائی 60 گز اور چوڑائی 54 گز تھی.
مسجد کے جنوب میں جو چبوترا بنایا گیا اس کا نام کیا تھا؟ مسجد کے جنوب میں جو نام کیا تھا؟ مسجد کے جنوب میں جو چبوترا بنایا گیا مسجد کے جنوب میں جو چبوترا بنایا گیا اس کا نام صفہ تھا. سواد سے لکھنا بیٹے صفہ. اس کا نام صفہ تھا. مسجد کے جنوب میں جو چبوترا بنایا گیا اس کا نام صفہ تھا. اس کے بعد کا سوال، صفہ کس کام میں استعمال ہوتا تھا؟ صفہ کس کام میں استعمال ہوتا تھا؟ صفہ کی جواب لکھیے بیٹا. صفہ کی نوعیت، صفہ کی نوعیت، نوعیت نون واو عین یہ تے. صفہ کی نوعیت دارالاقامہ یا کیمپ کی تھی. دارالاقامہ کیمپ، CAMP ہے، کاف یہ میم پہ، کیمپ کی تھی، جس میں غریب مہاجر، جس میں غریب مہاجر صحابہ ٹہرتے تھے یا قیام کرتے تھے. اس میں ان کی تعلیم کا انتظام بھی تھا. اس میں ان کی تعلیم کا انتظام بھی تھا. مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی اس کے کتنے دروازے تھے؟ مسجد نبوی کی تعمیر جب اس کے کتنے دروازے تھے؟ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اس میں 3 دروازے تھے. جنوب میں 1 دروازہ، مشرق میں 2 دروازہ اور مغرب میں 3 دروازہ. مسجد نبوی کی تعمیر کب سے شروع ہوئی؟ یعنی کس تاریخ سے شروع ہوئی؟ مسجد نبوی کی تعمیر کس تاریخ سے شروع ہوئی؟
یا اسی میں اور بڑھانا ہے؟ اور کب مکمل ہوئی، ایک ہی سوال میں کب تعمیر شروع ہوئی اور کب تعمیر مکمل ہوئی، ایک ہی سوال میں دو دے دیجیے گا۔ جی مسجد نبوی کی تعمیر اٹھارہ ربیع الاول سے شروع ہوئی اور شوال کے مہینے میں مکمل ہوئی۔ مسجد نبوی کا قبلہ کس طرف تھا؟ مسجد نبوی کا قبلہ کس طرف تھا؟ مسجد نبوی کا قبلہ کس طرف تھا؟ مسجد نبوی کا قبلہ شمال کی طرف تھا۔ مسجد نبوی کا قبلہ شمال کی طرف تھا۔ اچھا، اس میں ایسا پڑھا جائے شمال کی طرف بیت المقدس شمال کی طرف بیت المقدس ہے، قبلہ اسی طرف تھا۔ شمال کی طرف بیت المقدس ہے، قبلہ اسی طرف تھا۔ جو بھی لکھیں گے صحیح ہوگا، جو پہلے بولا یہ بولا دونوں صحیح ہے۔ اگلا سوال لکھیے، کتنے ماہ بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوا؟ کتنے مہینے بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوا؟ تحویل تا ہا واو یہ لام، قبلہ قاف با لام ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم ہوا، کتنے ماہ بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوا؟ 16 ماہ بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوا، خانہ کعبہ کی طرف، جو جنوب میں واقع ہے، جو مدینے سے جنوب میں واقع ہے۔ 16 ماہ بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوا، خانہ کعبہ کی طرف، جو مدینے سے جنوب میں واقع ہے۔ وہ کون صحابی ہے جنہوں نے خواب میں اذان کے کلمات کو سنا؟ وہ کون صحابی ہیں جنہوں نے خواب میں اذان کے کلمات کو سنا؟ اذان کے کلمات کو سننے والے صحابی کا نام، اذان کے کلمات کو سننے والے صحابی کا نام عبداللہ بن زید بن عبد ربہ خزرجی ہے۔
عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی ہے. ایسا ہی خواب کسی اور صحابی نے دیکھا، ان کا نام بتائیے. ایسا ہی خواب کس صحابی نے دیکھا؟ ایسا ہی خواب کس صحابی نے دیکھا؟ ایسا ہی خواب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا. ایسا ہی خواب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی دیکھا. اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ اسلام کے پہلے مؤذن بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اسلام کے پہلے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ تھے. مواخات کس کو کہتے ہیں؟ مواخات کس کو کہتے ہیں؟ مواخات کا لفظی معنی بھائی چارہ ہے. مواخات کا لفظی معنی بھائی چارہ ہے، یعنی دو الگ الگ لوگوں کو بھائی کے بندھن میں باندھ دینا. یعنی دو الگ الگ لوگوں کو بھائی کے بندھن میں باندھ دینا. یہ مواخات کب اور کس کے درمیان میں ہوا؟ مواخات کب اور کس کے درمیان میں ہوا؟ مواخات ذوالقعدہ کے مہینے میں مواخات ذوالقعدہ کے مہینے میں انصار اور مہاجرین صحابہ کے درمیان ہوا. مہاجرین کس کو کہتے ہیں؟ مہاجرین کن کو کہتے ہیں؟ یہ سوال اس سے پہلے آیا تھا کیا سر؟ نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے بیٹا. مہاجرین کن کو کہتے ہیں؟ مہاجرین وہ صحابہ اور صحابیات ہیں. مہاجرین وہ صحابہ اور صحابیات ہیں جنہوں نے اللہ کے
دین کی خاطر اپنا وطن، رشتہ دار، گھر و جائیداد، مال و دولت کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی۔ انصار کن کو کہتے ہیں؟ انصار ان صحابہ کو کہتے ہیں جنہوں نے مہاجرین صحابہ کی بھرپور مدد کی، اپنے مال سے اور اپنی ہر قربانی سے۔ اپنے مال سے، اپنی ہر قربانی سے۔ اگلا سوال لکھیے، مدینے میں مشہور کتنے یہودی قبائل تھے اور ان کے نام کیا ہیں؟ یہ نام کیا تھے؟ مدینے میں کتنے مشہور یہودی قبائل تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ مدینے میں 3 یہودی مشہور قبائل موجود تھے۔ مدینے میں 3 مشہور یہودی قبائل موجود تھے، ان کے نام یہ ہیں۔ آپ دیکھ کے لکھ لیجئے گا، الفاظ صحیح ہونے چاہیے۔ بنو قینقاع، اس میں پورے قاف قاف ہے، قاف یہ نون قاف الف عین، پہلا قبیلہ بنو قینقاع، بنو قینقاع۔ دوسرے بنو نذیر، نذیر دو سے نہیں ہے، ضاد سے ہے۔ تیسرا قبیلہ بنو قریظہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کن سے معاہدہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے معاہدہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودی قبائل سے معاہدہ کیا۔ یہاں روکتے ہیں بھائی، کوئی سوالات اگر پوچھ لیجئے، 1-2-4 منٹ بریک لیتا ہوں، 5 منٹ کے بعد آتا ہوں۔ ہاں کوئی سوال؟ جی 48 کوشچن ہوئے مل صاحب۔ 48 ہوئے، ٹھیک ہے، بس جی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ 25 ہوئے تھے تو آج 23 ہوئے۔ جی ٹھیک ہے۔